الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیوں میرے اور آپ سب کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسول شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمینہ کا دلارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معزز سامعین، گزشتہ جمعہ آخری جو بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ 3 باتیں شقاوت اور بدبختی کی علامت ہیں، محرومی کی علامت ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ علم دیا جائے مگر عمل سے محروم کر دیا جائے۔ آدمی جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، لیکن اپنے جاننے اور اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، عمل سے محروم کر دیا جائے تو یہ شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے، کم نصیبی اور محرومی کی علامت ہے۔ دوسرے یہ کہ عمل کی توفیق دی جائے مگر اخلاص نصیب نہ ہو۔ عمل تو کر رہا ہے
لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے، شقاوت کی علامت ہے۔ تیسرے یہ کہ اولیاء اللہ، صالحین اور علماء کی صحبت ملے مگر ان کا احترام نصیب نہ ہو۔ اسی تیسری بات پر گزشتہ جمعہ بات کا رخ بدل گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں سالک کو مذکورہ باتیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک اس کی رسائی ہو، اللہ کا محبوب بندہ بنے اور اللہ کے قریب تر لوگوں میں شمار ہو جائے، اس کو ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا علماء کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ کوئی عالم ہو جائے مگر عمل نہ کرے، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور کوئی عمل تو کرے مگر مقصد اور نیت غیر خدا ہو، خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہا ہو، اخلاص حاصل نہ ہو، تو یہ بھی بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے۔ اور صالحین کی صحبت اور معیت نصیب ہو اور ان کی قدر کر کے ان سے کچھ حاصل نہ کرے، تو یہ بھی بڑی محرومی اور بدبختی کی علامت ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جوش میں آ کر لوگ کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں ان کا ادب اور احترام، عزت جس طریقے پر کرنا چاہیے اس طریقے پر نہیں ہوتی۔ بدگمانیاں اپنے ہی شیخ، اپنے استاذ، اپنے معلم کے تعلق سے، یہ محرومی کی علامت ہے۔ سالکین کو شیطان جن ذرائع سے بہکاتا ہے، جن راستوں سے بہکاتا ہے اور محرومی اور بدبختی میں مبتلا کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحبت کاملین کے باوجود ان کی ناقدری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ فیض سے محروم کر دینے والی بات ہے۔ گزشتہ جمعہ اس پر تفصیل سے بات آئی، اور یہ بات جہاں دینی معاملات میں ہے، دنیاوی معاملات میں بھی اتنی ہی مؤثر ہے۔ دین کے اعتبار سے اپنے استاذ، اپنے معلم، اپنے شیخ اور اپنے مربی کے تعلق سے اگر بدگمان ہو گیا اور ناقدری کرنے لگا، تو یہ اس کے دین کی بربادی کا اور محرومی، شقاوت پر بدبختی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح دنیاوی شعبے میں، دنیاوی معاملات میں جن ماہرین سے ہم فنون حاصل کرتے ہیں اور جس فن کے ہم ماہر بنتے ہیں، اس فن کا جو استاذ ہوتا ہے، اس استاذ کا ادب، احترام اور بدگمانی سے اس سے متعلق بچنا، یہ ایک سیکھنے والے پر ضروری ہوتا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، پروفیسر کے ساتھ ایک عجیب و غریب رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو پیسہ پھینک کے پڑھ رہے، ان کی عزت کیا کرنا، ان کا ادب کیا کرنا، ان کا احترام کیا کرنا، ہم تو فیس دے رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں، اور جو سارے اخراجات ہیں وہ ہم ادا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو پڑھانے والوں کو ادب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر دیکھو 100% میں سے 10% بھی ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہر اعتبار سے ماہر بھی ہے اور اچھی صلاحیت کا، استعداد کا مالک بھی ہے، لیکن بے روزگار نظر آئے گا۔
اس کے پیچھے بنیادی وجہ ان کے پڑھانے والوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں، ان کے پروفیسرز کی بد دعائیں ہوتی ہیں، ان کے ٹیچرز کی بد دعائیں ہوتی ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے اور زندگی بھر مارے مارے پھرتے رہتے۔ تو بہرحال دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے جو ہمارا استاذ ہو، معلم ہو، شیخ ہو، مربی ہو، ہمارا تربیت کرنے والا ہو، ہمارا سکھانے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس کا ادب، احترام اور اس کے متعلق بدگمانی سے بچنا یہ ایک سالک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پچھلے واقعات میں استحضار موت کا ذکر چل رہا تھا کہ موت کا استحضار بڑے بڑے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں استحضار موت، کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور سارے اعمال کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا جائے گا، اور سب کچھ مجھ سے متعلق جو باتیں ہوں گی وہ اللہ کے سامنے آئیں گی۔ اس وقت میرا کیا بنے گا، اور مر کر میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میرے اعمال کے تعلق سے میرا کیا بنے گا، میرے ایمان کے تعلق سے میرا کیا بنے گا۔ یہ استحضار جو ہے آدمی کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے۔ آج جو ہماری غفلت ہے اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، فرما برداری کے اعتبار سے، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے اعتبار سے جو ہماری غفلت ہے اس وقت، خصوصاً نوجوانوں میں، جو ہر طرح کے گناہوں میں پیش نظر آ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، گندی چیزیں فونوں پر دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں پٹا رہے ہیں، اپنی ہوسیں پوری کر رہے ہیں، عجیب عجیب طرح کے گناہوں کے اندر اور دلدل کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ استحضار موت ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو چکا ہے۔ وہ جو ہے مرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ چیز ہم بھلا چکے ہیں۔ بھولنے کا مطلب ایسا نہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس کو باس بعد الموت کہا جاتا ہے، اس کا استحضار نہیں ہے۔ جس کا باس بعد الموت پر 100% یقین ہوتا ہے وہی گناہوں سے بچتا ہے۔ جس کا یقین جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی گناہوں میں آگے بڑھتا جائے گا۔ بہرحال استحضار موت کا ذکر چل رہا تھا، اس پر یہ فرمائے کہ ایک بزرگ جنگل میں رہتے تھے، ان کے پاس ایک بادشاہ ملاقات کے لیے گیا، دیکھا کہ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، واپسی کے وقت بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کے کھانے پینے کا کیا نظام ہے؟ آپ تو جنگل میں رہ رہے ہیں، نہ کوئی بظاہر کوئی کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، اب کھاتے پیتے کیا ہیں؟ آپ اس جنگل میں کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، ان بزرگ نے، میرے پاس کچھ گولیاں ہیں، کچھ ٹیبلٹس ہیں، جن کو میں کھا لیتا ہوں، جو مجھے بہت کافی ہو جاتی ہیں، چاہو تو تم بھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے چند گولیاں بادشاہ کو بھی دے دی۔ جب بادشاہ نے یہ گولیاں کھائیں تو ایسا محسوس ہوا کہ جسمانی اور باہی قوت میں اضافہ ہو گیا، قوت باہ میں اور جسمانی طاقت میں، مردانہ طاقت میں بہت زیادہ کیا ہو گیا ہے، امپرومنٹ ہو گئی ہے۔ اور جب اس نے وہ گولیوں کا استعمال کیا تو عورتیں ناکافی ہو رہی ہیں، بیویاں ناکافی ہو رہی ہیں، ایک رات میں کئی عورتوں سے ملاقات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ نوجوان ذرا کنٹرول، ایسا نہیں کہ آج کے نوجوانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، شادی شدہ لوگوں کو جو باتیں پتہ نہیں ہوتی وہ غیر شادی شدہ لڑکوں کو معلوم ہوتی ہیں۔
اتنا فارورڈ زمانہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اسی وجہ سے جو چیز وقت سے پہلے حاصل ہو جاتی ہے وہ ضرور نقصان پہنچاتی ہے۔ جب وقت پر اسے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے جس پر نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ایک لمبا چوڑا مضمون ہے جو ہر نوجوان کو سمجھنا ہوتا ہے کہ جوانی کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کس طرح سے جوانی کی حفاظت ہوتی ہے اور جوانی کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس بادشاہ نے جب وہ بزرگ کی دی ہوئی گولیاں استعمال کی تو بیویاں اور عورتیں ناکافی ہو رہی ہیں۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان گولیوں سے اتنی قوت آ جاتی ہے کہ مجھے میری عورتیں ناکافی ہو رہی ہیں، تو ان بزرگ کا کیا حال ہوگا۔ اب انہیں کیا گیس کرنے لگا، میں ایک دو بار کھانے سے میری یہ حالت ہے، امام توقان بار بار سلام کر رہے ہیں، اب یہ حال بزرگ کا کیا ہوگا۔ وہ بزرگ روزانہ یہی گولیاں کھا رہے ہیں۔ ایک بات ہے کہ جسمانی طاقت تو آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردانہ طاقت بھی پھڑپھڑاتی ہے، تو وہ کیسے کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ ان کے پاس کتنی عورتیں آتی جاتی ہوں گی۔ دماغ میں وسوسہ آ گیا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی جن عادات میں اور جن چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے دوسروں کو بھی اس پر قیاس کرنے لگ جاتا ہے۔ میں ایسا ہوں تو وہ بھی ویسا ہی ہوگا، میں ایسا ہوں تو وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ایک نوجوان ایک گفتگو کے دوران کہنے لگا، میں نہیں مانتا کہ علماء گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس کی سوچ کیا تھی معلوم؟ پوائنٹ بتاتا ہوں صرف۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میرے اندر بھی وہ چیز ہے تو لازمی آپ کے اندر بھی وہ چیز ہونی چاہیے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میں آنکھوں سے کسی لڑکی کو دیکھوں، اسے تاڑوں، تو آپ کے اندر بھی وہ چیز آتی ہوگی۔ یہ کہنا کہ علماء اور اولیاء گناہوں سے بچتے ہیں مجھے بات سمجھ میں، اسی کو کہتے ہیں المرء یقیس علی نفسہ۔ آدمی دوسروں کو اپنے آپ پر قیاس کرنے لگ جاتا ہے، میں ایسا ہوں تو پوری دنیا ایسی ہے۔ حالانکہ محنت اور ریاضت کے ساتھ گناہوں کے مادے کو روندا جا سکتا ہے، دل کی دنیا بدلی جا سکتی ہے، گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی کا نام خانقاہی محنت ہے، اسی کا نام ذکر اللہ ہے، اسی کا نام صحبت صالحین ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ تو بہرحال یہ بادشاہ سوچنے لگا کہ بزرگ کے پاس کتنی عورتیں آتی جاتی ہوں گی، تو دوبارہ ان بزرگ کے پاس ملنے گیا۔ کبھی اللہ کی طرف سے اللہ والوں کو لوگوں کے خیالات اور وساوس کی اطلاع دی جاتی ہے کہ کیا سوچ کر کس نیت سے آ رہے ہیں، اللہ اس کا انکشاف کر دیتا ہے، اور ان کی زبان پر ایسے کلمات آتے ہیں کہ سننے والا تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی بات ہے۔ عام طور پر دیکھو اللہ والوں کی مجلس میں جس گناہ میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اس گناہ کا ذکر آ جاتا ہے، جس کام میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کی نیت سے گئے ہوئے ہیں، بغیر بولے کہ مجلس میں ہی وہ بات آ جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے؟ ہوا ہو تو بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ شرم کا باعث ہے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دل پر اس بات کا انکشاف کر دیتا ہے کہ آنے والا کس سوچ سے آ رہا ہے، کیا نیت لے کے آ رہا ہے۔ تو ان بزرگ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، تو ان بزرگ کو بھی بادشاہ کے خیال پر مطلع کر دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اس بادشاہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ گولیاں کھا لی تھیں اور کیا حال رہا آپ کا؟ کہا حضرت واقعی بہت عجیب و غریب گولیاں ہیں،
کھانا پینا سب اسی میں ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ اور کچھ گولیاں دوں، یہ لے جائیے، مگر یاد رہے کہ 40 دن میں آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ کتنے دن میں؟ 40 دن میں آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ بس یہ سنتے ہی اس بادشاہ کی حالت خراب ہو گئی اور خستہ ہو گئی۔ وہیں سے لوگوں کو اسے اٹھا کر لانا پڑا، ہوش حواس باختہ ہو گئے۔ اور جو دن گزرتے جا رہے تھے حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ دماغ ٹھکانے پر نہیں، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، سارے درباری اور گھر والے پریشان ہیں۔ وہ گولیاں بھی کھا لیا کہ کچھ حالت بدل جائے، بہتر ہو جائے، مگر اب کسی غیر عورت کا تو کیا خیال آتا، اپنی بیویوں کا بھی خیال نہیں آ رہا۔ یہ جملہ سننے سے پہلے 1-2 گولیاں کھائیں تو بیوی ناکافی تھی، بیویاں ناکافی، اور دوسری عورتوں کا خیال آ رہا ہے۔ جب ایک جملہ کہا حضرت نے کہ 40 دن میں وداؤٹ ٹکٹ نکلو گے، تو یہ حال ہو گیا کہ دوسری عورتوں کا تو دور، اپنی بیویاں یاد نہیں آ رہی اور گولیاں بھی برابر استعمال کر رہا ہے۔ جب اس طرح حال گزرتا رہا، 40واں دن آیا تو پوچھو مت کہ اس کا کیا حال ہوا۔ موت کا انتظار ہو رہا ہے کہ نہ معلوم اسرائیل علیہ السلام کس وقت اور کہاں سے آ جائیں۔ بڑی مشکل سے دن کٹا، وہ 40واں دن، مگر موت نہیں آئی اور نہ موت کا فرشتہ نظر آیا۔ پھر 2-4 دن اور انتظار کرنے کے بعد دیکھا کہ موت نہیں آئی، تب اس کی حالت میں کچھ سدھار آیا۔ پھر بادشاہ ان بزرگ سے ملنے کے لیے گیا اور پوچھا کہ یہ سارا قصہ ایسا ہوا ہے۔ بزرگ نے بادشاہ کو دیکھ کر خیریت دریافت کی۔ اس نے کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو، میں تو بے حال ہوں، مرا تو نہیں مگر حالت مرنے سے زیادہ خراب ہو گئی۔ بزرگ نے فرمایا کہ بھائی آپ کو تو 40 دن کی مہلت بتائی تھی۔ کتنے دن کی؟ 40 دن کی مہلت بتائی تھی۔ آپ کو ان 40 دنوں میں ان گولیوں کے کھانے کے باوجود ادھر ادھر کا خیال نہیں آیا، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب موت آ جائے گی، اب اللہ کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح قبض کر کے لے جائے گا، تو کیا ہمارا خیال کسی ایرے غیرے کی طرف جائے گا؟ وہی گولیاں میں بھی استعمال کر رہا ہوں، آپ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کو موت کا استحضار نہیں تھا وہ گولیاں کام کر رہی تھی، اور مردانہ قوت تھاٹے مارتے سمندر کی طرح جوش مار رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ 40ویں دن تمہاری موت ہوگی، تو نہ وہ گولیاں کام کر رہی ہیں، نہ بیویاں پاس آنے کا سوچ رہی ہیں، سب ختم ہو گیا۔ اور تمہیں جو مدت دی گئی تھی وہ 40 دن تھی، اور ہمارا تصور تو یہ کہ ابھی فرشتہ آئے گا، ابھی ہمیں موت آئے گی۔ ہم تو اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو ہم کو غلط خیال کیسے آ سکتے ہیں؟ یہاں ہے عبرت۔ اس سے معلوم ہوا کہ استحضار موت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے خود بخود گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کو دعوت دینے کی، بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، نافرمانی مت کرو۔ استحضار موت، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے موت کو ہاضم اللذات فرمایا، لذات کو، خواہشات کو، مزوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ سارے دنیاوی مزے کرکرے کر کے رکھ دیتی ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ دنیاوی زندگی میں مال و دولت اور اسباب کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں
گویا کہ ہر ایک کا ارادہ اور منشا یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے، اسے مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے۔ یہ استحضار موت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر ہمیشہ استحضار موت پایا جائے، موت کا استحضار پایا جائے، اور اس بات کا ہمیشہ دھیان رہے کہ چاہے میں دنیا میں کتنے دن بھی جی لوں اور کتنے سال بھی جی لوں اور جو کچھ بھی کر لوں، مر کر مجھے اللہ کے سامنے تب دیکھو تمہارے چہرے پر اس طرح پھرتا کہ نہیں پھرتا، سود کھاتا کہ نہیں کھاتا، رشوت کھاتا نہیں کھاتا، تب دیکھو۔ یہ گناہوں سے بچنے کا آسان میتھڈ ہے، لیکن یہ اس کو اختیار کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، ہر گناہ سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جس کو موت کا استحضار ہوگا، خود بخود خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کے سامنے آڑ بن کر کھڑ جاتی ہیں۔ ارادہ بھی ہوا، فوراً استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اس کے بعد اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر بیٹھے گا۔ محسنین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً رو رو کر دھو کر اللہ کو مناتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان صفت ہے محسنین کی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ استحضار موت کا فائدہ ہے، اور ہر نوجوان اس بات کو گانٹھ باندھ لے کہ اگر میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں تو مجھے استحضار موت پیدا کرنا ہے۔ یہ جو شیطان کے بہکاوے میں ہم بار بار آ جاتے ہیں، نفس کے بہکاوے میں بار بار آ جاتے ہیں، یہ اس کے لیے سد باب ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رہے، یہ دھیان رہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ دھوکہ دے گا، نہ وہ سود کھائے گا، نہ وہ رشوت کھائے گا، نہ لوگوں کے مال کھائے گا، نہ اسے دوسروں کو دھوکہ دینے کا ارادہ دل میں آئے گا بھی تو فوراً کیا کرے گا؟ توبہ استغفار کرے گا، اللہ کو منانے کی کوشش کرے گا۔ آج ہم لوگ آخرت کے اعمال تو بجا لا رہے ہیں، مگر عمل میں نیت کی کمزوری ہے، یعنی اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ایک بزرگ تھے، وہ تکبیر اولیٰ کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تکبیر اولیٰ کا تو کیا جی؟ نماز شروع کرنے کے لیے جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ۔ ایک بزرگ تکبیر اولیٰ کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی، تو وہ امام کے سلام کے بعد اپنی نماز پڑھ رہے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھنے لگے کہ ان کی آج ایک رکعت چھوٹ گئی۔ ہوتا ہی نا بھائی، ایک آدمی اہتمام سے ایک کام کرتا آ رہا ہے، اچانک اس کے خلاف ہو گیا تو لوگ اسے دیکھتے نہیں دیکھتے، کیا ایسا ہو گیا؟ تو لوگ ان کو دیکھنے لگے کہ ان کی آج ایک رکعت چھوٹ گئی، تو لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے ان کو شرم آئی۔ پھر وہ بزرگ ساری زندگی کی نمازیں دہرانے لگے، ساری زندگی۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ لوگوں کے دیکھنے سے مجھے شرم آئی، اس سے معلوم ہوا کہ میری توجہ خالق کی طرف نہیں بلکہ مخلوق کی طرف تھی۔ میری توجہ کدھر تھی؟ خالق کی طرف نہیں تھی جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا تھا، مخلوق کی طرف تھی۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اب تک جو بھی نمازیں پڑھی ہیں وہ مخلوق کے لیے پڑھی ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اس لیے ساری نمازیں دہرا رہا۔ ذرا غور کیجئے، یہ بزرگ 30 سال کی نمازیں دہرا رہے،
کتنے سال کی بھائی؟ 30 سال کی. یہ سمجھ کر کہ میری نیت میں کمزوری ہے، اس طرح کبھی نیت میں فطور پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو خالص بنانے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ سب کچھ کیا کرایا پانی چلا جاتا ہے اور سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے عمل وزندار نہیں ہوتا، وہ قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے ہمیشہ اس بات کی فکر ہو کہ ہم چھوٹا اور تھوڑا عمل کریں، لیکن کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. تمام اعمال میں سب سے محبوب عمل وہ ہے اللہ کے نزدیک جو استقامت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو، تھوڑا ہو. ایک آدمی صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صرف فرائض پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن اخلاص اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہے فرائض، سنن، نوافل، مستحبات، ہر وہ نماز پڑھتا ہے جس کا ذکر حدیثوں میں، لیکن اخلاص نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ میری واہ واہ کریں، تعریف کریں. کیا اللہ والا بندہ ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ تسبیح ڈھکلتا رہتا ہے، ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے. تو ان دو آدمیوں میں اگرچہ کہ دیکھنے کے اعتبار سے عمل کس کا زیادہ ہے؟ ساری نمازوں کا، سنن کا، فرائض کا، واجبات کا، مستحبات کا جو اہتمام کر رہا ہے، اس کا عمل دیکھنے کے اعتبار سے اگرچہ کہ زیادہ ہے، لیکن مقبول اس کا عمل ہے جو استقامت اور اخلاص کے ساتھ صرف فرائض کی پابندی کر رہا ہے. اس سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ صرف فرض پڑھ کے کلٹی مارو، ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے. میں اخلاص کا وزن اور استقامت کا وزن آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. اخلاص پیدا کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے. دعوت و تبلیغ میں بھی 5واں نمبر کیا ہے؟ سارے اعمال کی قبولیت کی جڑ ہی اخلاص ہے. اگر اخلاص ہی پیدا نہیں ہوا تو پھر سارے اعمال کی روح نکل کے جیسا، جان ختم ہو گئی. اعمال نہیں، اعمال کا ڈھانچہ رہے گا، اور یہ ڈھانچہ ہمیں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں بنائے گا. تو اس بات کی ہمیشہ فکر رہے، عمل چاہے تھوڑا کریں لیکن کس کے ساتھ کریں؟ اخلاص کے ساتھ کریں. آگے فرمایا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت مقرر کر کے موت کا مراقبہ کرنا چاہیے. اس سے موت کا استحضار پیدا ہوگا، اور یہ گناہوں سے بچنے کی آسان تدبیر ہے. خلوت میں بیٹھ کر یہ سوچیں، مراقبہ کہتے کس کو ہیں؟ مراقبہ ایک کوئی بڑا الگ سے عمل نہیں ہے جسے لوگوں نے ہوا بنائی ہے. مراقبے کا ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اسے مستقل ایک پارٹ آف تصوف بنا دیا گیا، تزکیہ اور تصوف کا ایک بڑا پارٹ بنا دیا گیا. حالانکہ یہ تو ایک کامن چیز ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے. حدیثوں میں اس کے اشارات ملتے ہیں. تو مراقبہ کہتے کس کو ہیں؟ آدمی خلوت میں بیٹھ کر، خلوت بولے تو کیا، تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے، سکون سے، اطمینان سے، دل و دماغ سے دنیاوی خیالات کو نکال کر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، مجھے بھی غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، پھر قبرستان لے جایا جائے گا، پھر لوگ مجھے قبر میں دفنائیں گے اور اتاریں گے، میرے اوپر مٹی ڈالیں گے، مجھے تنے تنہا قبر کے اندھیریوں میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، پھر مجھ سے سوالات ہوں گے، مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، نہ معلوم میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سالک ایسا مراقبہ روزانہ کرے تو ہمیشہ موت کا استحضار رہے گا. استحضار پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے موت کا مراقبہ، اور شریعت میں یہ مطلوب ہے.
شریعت میں یہ مطلوب ہے۔ آدمی سونے سے پہلے دن بھر کی کارگزاریوں پر غور و فکر کرے، جو اچھے کام ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو برے کام ہوئے اس سے توبہ استغفار کرے، اور اپنی موت کو یاد کرے، اپنی قبر کو یاد کرے، اور اللہ کے سامنے پیشی کو یاد کرے، اور دل کی نرمی اور رقت کے ساتھ ڈرتا ہوا، استغفار کرتا ہوا، توبہ کرتا ہوا جب سوتا ہے تو اٹھتا بھی ہے استحضار موت کے ساتھ، تو اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ اٹھے گا، موت کے استحضار کے ساتھ اٹھے گا، قبر کی زندگی کو یاد رکھ کے اٹھے گا۔ جس آدمی کی یہ حالت ہوگی، میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا وہ صبح اٹھ کر جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ غلط کاموں کی طرف جائے گا؟ کیا اس کی نظریں دھوکہ کھائیں گی؟ کیا اس کے دل و دماغ پر کوئی اور چیز اثر کرے گی؟ یہ اللہ والوں کی تربیت کا ایک سامان ہے۔ آج اسی لیے جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں چور ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کہیں توبہ کرا دیا، گناہوں سے چھڑا دیا تو پھر وہ مزے کیسے لوٹیں گے ہم لوگ؟ وہ مزے کیسے کریں گے جو اب تک کیا کرتے تھے؟ یعنی دنیا کے وقتی فائدے کے لیے لامحدود زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، دنیا کے گناہوں کے وقتی لذات کے لیے آخرت کے، جنت کے ہمیشہ ہمیش کی لذات کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہ عقل مندی ہے ہماری، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں مزے لے کر کھاؤ اور مزے لے کر پیو، گزرے ہوئے دنوں میں جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں ان کے بدلے میں، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے جو دن ہے ان کے بدلے میں کھاؤ پیو، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ علماء نے ایام خالیہ کی دو تفسیریں کی ہیں۔ خالیہ کا ایک معنی تو ماضیہ یعنی گزرے ہوئے کا آتا ہے، یعنی دنیا میں تم نے ہمارے حکم کے مطابق جو دن گزارے ہیں اس کے بدلے میں کھاؤ پیو، ایک تفسیر یہ ہے۔ دنیا کے جو دن تمہارے ہمارے حکم کے مطابق گزرے ان کے بدلے میں جنت کی نعمتیں کھاؤ پیو۔ دوسری تفسیر یہ ہے، دنیا میں جو کچھ ایام اور جو کچھ دن تم نے خالی خالی گزارے ہیں، کس سے خالی خالی؟ شہوات سے خالی، لذات سے خالی، تمناؤں سے خالی، نفسانی خواہشات سے خالی، تمہاری مرضی کی زندگی تم نے نہیں گزاری، اس لیے جنت میں کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ لہذا جو یہاں دنیا میں اپنے ایام نفسانی خواہشات سے خالی گزارے گا اور دنیا کی فانی نعمتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے گا، اس کو وہاں کی عظیم اور فنا نہ ہونے والی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ آگے حضرت نے ایک واقعہ ذکر کر کے بڑی عبرت کی بات بیان کی ہے، اگرچہ کہ ہم لوگ بارہا سنے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، چنانچہ اس کو سجایا گیا، کپڑے پہنائے گئے، زیور وغیرہ پہنایا گیا، اور سارے لوگ، رشتہ دار، سہیلیاں، دوست، احباب اسے دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور کہا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہو، کیا خوبصورت لگ رہی ہو۔ سب اس کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگے اور سب رشتہ دار، دوست، احباب خوشی کا اظہار کر رہے تھے، مگر اس لڑکی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سنے نہیں سبھی؟ ان کو ہی بھول گئی؟ پھر سنو، اس لڑکی کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، وہ غمزدہ تھی، وہ پریشان تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تو خوش نظر نہیں آ رہی؟ اس لڑکی نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی
تم سب تو مجھ سے خوش ہو اور میرے حسن و جمال کی تعریف کر رہے ہو، مجھے پسند کر رہے ہو، مگر میں اس فکر میں ہوں جس کے لیے مجھے سنوارا جا رہا ہے میرا شوہر، اگر وہ مجھے پسند نہ کرے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اس بات کی فکر دامنگیر ہے جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہوں، پریشان ہوں۔ ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنا کر کہا کہ اس لڑکی کو جس قدر احساس تھا ہمیں وہ اللہ کے بارے میں اگر حاصل ہو جائے تو ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم سے ہمارا خالق اور مالک راضی ہو، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ساری زندگی گزارتے ہیں، ہم دوسروں کے خوش ہونے پر خوش ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ساری دنیا ہماری عبادت سے خوش ہو جائے، ہمارے علم سے خوش ہو جائے اور ہمارے کسی کردار سے خوش ہو جائے اور ہمارے کیریکٹر سے خوش ہو جائے، مگر خدا تعالیٰ ہماری عبادت اور ریاضت کو پسند نہ کرے اور کہہ دے کہ تیری عبادت مجھے پسند نہیں ہے، تو کیا بنے گا؟ اس لیے دنیا والوں کی تعریف پر خوش ہونا نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ خوش ہو جائے تو پھر ساری دنیا ناراض ہو جائے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے سامنے بسا اوقات دو آپشن آ جاتے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرو، اللہ کو ناراض کرو، اللہ کو خوش کرو، دنیا والوں کو ناراض کرو۔ دو آپشن کبھی نہ کبھی آ ہی جاتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں۔ اس وقت ایک جوان مرد مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرے، دنیا والوں کو ناراض کرے۔ اور آپ جو نیو جنریشن ہیں ان کے حساب سے اگر بات کہی جائے تو آپ کے سامنے ہمیشہ آپشن ہے، گرل فرینڈ کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو۔ دو آپشن ہیں، گرل فرینڈ کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ نہیں کر رہی تو میں جھوٹ بول رہی سر، خوش کسے رکھی؟ خوش گرل فرینڈ کچھ رکھی سر، اور شادی شدہ ہے تو بیوی کو خوش رکھا، اللہ کو خوش نہیں کر رہا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنا ہے لیکن شریعت کے دائرے میں، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ LCD لا کو لگاؤ، اتنا بڑا موبائل دلاؤ، اس میں سب خوش نہیں کرنا، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر کے اسے خوش کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ناجائز امور کا مطالبہ کرنے والی بیوی کی بات ماننا حرام ہے۔ جب بیوی کی بات ماننا حرام ہے تو گرل فرینڈ تو وہ بھی حرام ہے، پہلے ہی سے حرام ہے گرل فرینڈ رکھنا۔ ارے جائز سمجھ کے کیا؟ یہ جو آج عشق و معاشقے کی وبا پھیلی ہے، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہمارے جو بچے اور بچیاں اس میں مبتلا ہو گئی ہیں، یاد رکھو، کان کھل کر سنو، شادی سے پہلے کسی لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے، تو اب اندازہ لگاؤ تمہیں جو کر رہی وہ کیسے حلال ہو گیا، اندازہ لگاؤ۔ اسلام تمہاری عزتیں اور تمہاری عفتیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تمہیں پاک دامن اور صاف شفاف کیریکٹر والا رکھنا چاہتا ہے، اور تم ہو کے ان مغربی کتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جن کو ماں بہن کی تمیز نہیں، بہو بیٹی کی تمیز نہیں، اس کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یہ پسندہ پسندی، عشق و معاشقہ، محبت اور محبوب محبوبہ، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف اعلان کیا، کوئی عورت تمہیں پسند آ جائے، کوئی لڑکی تمہیں پسند آ جائے، اگر تم شادی کے قابل ہو فوراً خطبہ بھیجو، خطبہ نہیں، خطبہ پڑھ ڈالیں گے بعد میں، جا کو پسند ہے گھر کو خطبہ پڑھ ڈالتا، خطبہ بھیجو۔ عربی میں خطبہ کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟
بول کو بھیجنا، پیغام بھیجنا، ایک میسج دینا بابا کو. کس کے بابا کو؟ چھوکری کے بابا کو ایک میسج دینا کہ میں آپ کی دختر نیک اختر سے عقد نکاح میں بندھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ وہ بابا دیکھے گا کیا میری بچی اور اس کا جوڑا صحیح رہے گا، وہ تفتیش کرے گا، تحقیق کرے گا، مناسب ہوگا تو ہاں کہے گا. ہاں کہنے کا بھی اختیار ہے، نہ کہنے کا بھی اختیار ہے. ہاں ہو گئی تو فبیہا و نعمت، نہ ہوئی تو منہ پہ کالی پوچھ لے گا، آ جاؤ. کیا کر سکتے ہیں زیادہ؟ اچھا اب مسئلہ بگڑتا کہاں سے معلوم؟ لڑکی پسند آ گئی، خطبہ بھیجتا نہیں، پہلے اسے پٹانے پڑ جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک لمبی عمر نکال دیا، اس کے خیالات میں کمزور ہو رہا ہے. کیسا کمزور ہو رہا وہ بولتا نہیں میں اس وقت. نہیں سمجھ میری بات؟ اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے کھو کھو کر کھوکھلا ہوتا ہوا جا رہا ہے. 60-65 کلو کا تھا، 45 کا ہو گیا. کیسے ہوا بھائی؟ اس کی یاد میں، اس کی فراق میں، اور اس کے درد میں، اس کے عشق میں، اس کے محبت میں ایسا ہو گیا. ورجنل میٹر الگ رہتا ہے، وہ مجھے معلوم. دیکھنے والوں کو نظر آتا واہ کیا سچی محبت ہے. اس زمانے میں سچی محبت کا لفظ استعمال کرنا محبت کی توہین ہے. سچے عشق کا لفظ بھی استعمال کرنا، یہ جملہ استعمال کرنا بھی عشق کی توہین ہے. شہوت ہے شہوت. اگر محبت اور عشق سچے ہوتا تو خدا کی قسم شادیوں کے بعد 1.5 2 مہینے 15 دن میں خلا طلاق نہیں ہوتی. 7-8 سال لائن مار کو شادی ہوا کرتے. ایک کیس آیا ہمارے پاس، ہمارا میٹر کہ بھی چھوٹا موٹا نہیں حضرت، 8 سال سے ہمیں کس میں تھے، کیا کی بولے وہاں، ریلیشن میں تھے، ریلیشن میں تھے. اس کے بعد شادی ہوئی، 1.5 مہینہ بھی ہوا نہیں، خلا اور طلاق کی نوبت آئی. یہ تھی محبت. یہ محبت کو اور عشق کو بدنام کرنے کے مترادف ہے. میں تو صاف کہتا ہوں یہ محبت نہیں شہوت ہے. بس ایک نشہ ہوتا ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، جب وہ اتر جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ شادی سے پہلے ہی اس کے ویک پوائنٹس اس کے ہاتھ میں، اس کے ویک پوائنٹس اس کے ہاتھ میں. اگر میری صلاح مانو تو میں نوجوانوں کو یہ رائے دوں گا ارینج میرج بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے، بڑے جو بزرگ احباب ہوتے ہیں اپنے تجربے سے رشتے طے کرتے ہیں اور ایک نیا جوڑا بناتے ہیں. اگر صحیح عقل والا شوہر ہو، صحیح عقل والی عورت ہو، لڑکی ہو، تو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے 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 آدھی زندگی گزار دیں گے. سمجھنے میں ایک 15 سال نکل گئے، اور پھر جب ایک دوسرے کو سمجھ گئے اور متفق ہو گئے سمجھ کر ایک دوسرے کے عادات پر اور ہیبٹس پر اور ایک دوسرے کے اخلاق پر متفق ہو گئے، تو پھر دوسرا جو پیریڈ آئے گا وہ محبت کا ہوگا. پھر ایک دوسرے کو حقیقی محبت ہو جائے گی، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پائیں گے. ہاں یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اسٹپنیاں نہ ہوں، الگ سے رہتی نہ ہو. کارن کے ویسا نہیں رہا تو انہیں اس کے ساتھ چلتا، انہیں اس کے ساتھ چلتا. 1 سے 10 جس کے چکر آ رہتی اس کی ایک زندگی بھی ایک کے ساتھ بھی پوری نہیں ہوتی. یہ سب آج کے احوال ہیں. اس لیے میں سب کو یہ سجیشن دوں گا، یہ رائے دوں گا، یہ صلاح مشورہ دوں گا کہ ارینج میرج میں اللہ نے جو سکون رکھا ہے وہ لو میرج میں نہیں رکھا. اور تم اسلام کی فطرت کے خلاف جا کر بھی لو. 1 سال 2 سال پہلے بولتے تھے، اب تو 1 مہینہ 2 مہینہ.
ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ شادی کی رات گزرنے سے پہلے ہی رشتہ ختم ہو گیا ہے، رشتہ ختم ہو گیا۔ ہمارے ہی خاندان میں بنگلور میں بہت بڑے مالدار گھرانے میں جا کر ایک لڑکی سے نکاح کر کے لائے، بہت دنوں سے ان کا چکر تھا، افیئر تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ پہلی ہی رات میں لڑکے نے باہر آ کر 3 ساڑھے 3 بجے طلاق پکار دیا۔ کیا ہوا تھا اس میں میٹر معلوم آپ کو؟ میری اتنے گرل فرینڈس تھیں کر کو انہیں بولا، تمہارے اتنے میرے اس سے بھی زیادہ تھے کر کو انہیں بولے، ہوتا ہو گیا قصہ ختم۔ اب مرد تو مرد ہے، حمیت جاگ گئی، غیرت جاگ گئی، انہیں کریا تو چمتکار، انہیں کری تو میں بولتا نہیں، میں تمہیں بولے سے۔ تو اس طرح کے یہ جو میٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی فطرت کے خلاف ہم لوگ جا کر شادی بیاہ رچانا چاہ رہے ہیں، جو کبھی نہ کبھی ٹوٹے گی اور ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم صاف ہے، شفاف۔ پسند آ گئی لڑکی، والد سے خطبہ بھیجو، پیغام بھیجو، اللہ نے اگر اس میں خیر رکھا ہے تو رشتہ ضرور ہوگا، پوری دنیا مخالف ہو گئی تو بھی رشتہ ضرور ہوگا۔ اگر اللہ نے اس میں خیر نہیں رکھا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تمہیں کوئی نہیں ملا سکتا۔ جب یہ بات ہے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا بھی چاہیے، اس کو ماننا بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بنایا ہے، ہمیں صرف اس کا انتظار کرنا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے تک وہ ضرور آ جائے گی۔ خود سے کوشش کر کے جوانیاں برباد مت کرو، بس خلاصہ اتنا ہی ہے۔ تو بہرحال دلہن کو سنوارا گیا، سجایا گیا، لوگ تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں، لیکن دلہن ہے کہ غمزدہ ہے، پریشان ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ پوچھا خوشی کے موقع پر غمزدہ کیوں ہو؟ کہنے لگی آپ تو میری بناوٹ اور سجاوٹ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں جس کے لیے مجھے سنوارا جا رہا ہے وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب اس سے عبرت حاصل کرو۔ ساری دنیا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، خانقاہیں بنا رہے ہیں، دین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہماری یہ سوچ نہیں بنی کہ لوگوں کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو خوش ہونا ہے، اگر ہمارے دل میں یہ نیت نہیں آئی کہ مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو پھر ہمارے اعمال قبولیت کے دروازے تک پہنچیں گے۔ اگر تعریف سن کر، واہ واہ سن کر اسی کے لیے اور زیادہ کام کرنے لگ گئے تو پھر خسارے کا، نقصان کا، یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا دنیا دار کون ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، اسے غور سے سنو اور سمجھو۔ ایک مجلس میں حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ دنیا دار ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے بھائی؟ جس کے پاس مال ہے وہ دنیا دار ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسان بڑا اللہ والا بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا چیست دنیا، دنیا کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس خدا غافل بودن، دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بودن، اللہ سے غافل ہونے کو دنیا کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا مال کا نام ہے، کپڑے کا نام ہے، بلڈنگ کا نام ہے، زیور کا نام ہے، سونے چاندی کا نام ہے، بلکہ فرمایا اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ معلوم ہوا ایک آدمی کروڑ پتی ہے،
بڑا ارب پتی ہے مگر وہ اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ کے احکام پر اس کی زندگی ہے، اس کے اعضاء اطاعت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اس کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، تو وہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود دنیا دار نہیں ہے۔ وہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود کیا نہیں ہے؟ دنیا دار نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس بالکل مال نہیں ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، نہ کپڑا ہے نہ کھانا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا بلکہ اللہ کے احکام کو دن رات پامال کرتا رہتا ہے، تو یہ بھکاری، یہ فقیر بہت بڑا دنیا دار ہے۔ معلوم ہوا مال ہونے یا نہ ہونے سے دنیا داری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہونے کے باوجود دیندار ہو سکتا ہے، مالدار ہونے کے باوجود دیندار ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی فقیر ہونے کے باوجود دنیا دار بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ مال کا نشہ چڑھ گیا تو واقعتاً وہ مالدار دنیا دار ہی کہلائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں پیچھے رہتا ہے، لیکن ہے مالدار تو وہ دنیا دار مالدار کہلائے گا۔ جس کے دل میں دنیا اتر جائے اور مال بھی اللہ نے اسے دیا ہو اور صحیح راستے میں وہ نہ لگاتا ہو، خرچ نہ کرتا ہو، تو ایسا مالدار واقعتاً دنیا دار ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا داری کا تعلق مال ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ دنیا داری کا تعلق اس سے ہے کہ دل میں کیا ہے، دل میں دنیا بستی ہے یا اللہ کی محبت بستی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہوگا۔ دل میں اللہ کی محبت ہے، اطاعت کا جذبہ ہے، فرما برداری کا جذبہ ہے، مالدار ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا دار نہیں کہلائے گا۔ لیکن مال نہیں ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے، لیکن دنیا پانے کی چاہت بھری ہوئی ہے، مال کی چاہت بھری ہوئی ہے، اسباب کی چاہت بھری ہوئی ہے، تو وہ فقیر ہوتے ہوئے بھی کیا ہوگا؟ دنیا دار کہلائے گا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے بھائیوں، اور ہمارے طبیعتوں کا علاج کرنے والی بات ہے، ہمارے مزاجوں کو، جو بگڑا ہوا مزاج ہے اس کو سدھارنے والی بات ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھا دے۔ آگے فرمایا کہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کا لطف و مزہ عجیب و غریب ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی قسم کا مزہ ہوتا ہے، اور اس کے کیف اور لذت عجیب ہوتی ہے۔ اور جن کو یہ دولت نیم شبی مل جاتی ہے، رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، جس کو دولت نیم شبی کہا جاتا ہے، اگر جس کو یہ مل جائے، ان کی نظر میں دنیا ہیچ در ہیچ ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے اولیاء اللہ کو دنیا ہیچ نظر آتی ہے۔ اس پر ایک واقعہ سنایا ہے حضرت شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس کو معلوم ہوا کہ حضرت کے دسترخوان پر روزانہ 1000 آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 1000 آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ مہمانوں کی بھرمار ہوتی ہے، لوگ ان کے پاس اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت لینے آتے ہیں، ذکر سیکھنے آتے ہیں۔ تو اس نے سوچا، بادشاہ نے، کہ حضرت اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں تو ان کے لیے میری حکومت کا آدھا حصے کا خراج دے دینا چاہیے، تاکہ اس کی آمدنی سے یہ لوگوں کی خدمت کرے۔ چنانچہ حضرت کو اس نے خط لکھا، اس میں لکھا کہ حضرت، میں آپ کے لیے میری نیم روز حکومت کا آدھا حصہ وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول کیجئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کی پشت پر پیچھے جواب لکھ کر بھیجا کہ اللہ نے جب سے نیم شب کی دولت دی ہے، نیم روز کی کوئی ہوس نہیں رہی۔ تم آدھی خراج کی بات کرتے ہو، مجھے آدھی رات کی جو دولت ملی ہے اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور دولت نہیں ہے۔ رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اس کی لذت جسے مل جاتی ہے،
اسے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی بیکار نظر آتی ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے جب تک آدمی کو حاصل نہ ہو اس کا کیف اور اس کی کیفیت اور اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت اس پر کھل نہیں سکتی۔ یاد رکھو، ایسے کہتے ہیں آم کا مزہ آم کھائے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ آم کا مزہ آم کھائے، آم کیسا ہے بھائی؟ بولو ذرا۔ میٹھا ہے، میٹھا۔ یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھائیں گے آپ؟ سمجھا سکتے ہیں؟ دیوار کا کلر کیا ہے؟ سفید ہے، سفید کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھاؤ، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اسی طرح آم کا مزہ بغیر کھائے کے سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ سے ہونے کا اور اللہ سے لینے کا جو کام ہے یہ بغیر نیم شبی کے حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک آدمی پریکٹیکلی اس لائن میں نہیں آئے گا اس وقت تک اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے نیم شبی کی دولت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک مجلس میں حضرت والا نے فرمایا آدم علیہ السلام کو، ارے آج عیدگاہ میں جلسہ ہے نہیں، میں سوچا 2 بجے ختم کر لیں گے، ہمارا مجمع آتا سو چوڑی کے بعد 2 بجے ختم کر لیں گے اور جتنا جلدی ہو سکے عیدگاہ کے پروگرام میں بھیجیں گے لوگوں کو بول کر ارادہ تھا، لیکن ہمارا مجمع آتا سو کب؟ 2:30 کے بعد آتا۔ آپ اللہ والوں کا حساب نہیں، جو آخری میں مجمع آتا اس کی بات کر رہا ہوں۔ جن کو سننا ہوتا ہے، دین حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جن کو اپنی دلوں کی صفائی مطلوب ہوتی ہے وہ شروع میں آ جاتے ہیں۔ اور ہمارا بیان بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے، بعد میں آ کر ڈنکیاں مار کر بھاگنے والوں کے لیے ہرگز میں بیان نہیں کرتا۔ میں بیٹھتا ہوں تو انہی لوگوں کی نیت سے بیٹھتا ہوں جو شروع سے آ کر اہتمام سے، خوف کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے، کیونکہ سب سے لمبا بیان کہاں ہوتا ہے؟ فاطمہ میں ہوتا ہے۔ تو دل گردے کی بات ہے، 2 گھنٹے بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جتنی تڑپ کے ساتھ ہم لوگ آئیں گے اللہ اتنا جلدی ہمیں دین سے نوازیں گے۔ اور اگر صرف جمعہ ٹالنے کے لیے آتے ہو تو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، دوسری مسجدیں آباد کرو۔ اگر یہاں آنا ہے ایک مقصد لے کر آؤ کہ ہم دل کی دنیا سے دل کے امراض کو پاک کریں گے، تزکیہ کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے، اور اللہ والوں کی اور اہل اللہ کے جو واقعات ہمارے سامنے آئیں گے اس سے عبرت ہم حاصل کریں گے۔ اس جذبے سے آؤ گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر صرف جمعہ ٹالنا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اپنے کام دھندے میں جانا ہے تو جن مساجد میں 1:30 بجے ہوتی ہے، 1:45 بجے نماز ہوتی ہے، وہاں پڑھ کے کام کرو۔ تو بہرحال آخری بات یہ سن لیجئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر چیز کے کھانے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا تھا۔ کون سا درخت وہ؟ غلط ہے، گندم کچھ نہیں۔ درخت کون سا ہے اللہ بتایا نہیں، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کون سا درخت تھا اور کس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا، اس کا ذکر قرآن میں اور صحیح حدیث میں بھی۔ جو تفسیریں ملتی ہیں وہ بہت ہی ضعیف روایات ہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس شجرہ ممنوعہ کے پھل کو کھا بیٹھے تو ان کے بدن سے جنت کا نورانی لباس اتار لیا گیا۔ لہذا معلوم ہوا جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں ہوتی، جہاں ظلمت ہو وہاں نور نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے صرف اس ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر نورانی لباس نکال لیا تو سوچو جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس نور کہاں سے رہے گا؟ جو نماز روزہ ذکر سے نور آیا تھا
وہ گناہ کے فوراً بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہمیں نہ نماز میں مزہ آتا ہے نہ تلاوت میں۔ تلاوت چھوڑو، بھول جاؤ اس عوام سے، قرآن کا رشتہ بھول جاؤ۔ موجودہ جو جنریشن ہے یہ اگر قرآن سے جڑتی ہے تو ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کی، ورنہ 80% سے زیادہ بڑا مجمع قرآن سے دور ہے، جس کی نحوست آپ حالات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات مسجداں بنا ڈال رہا، قرآن کھول کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، جس میں ساری زندگی کا نظام حیات اللہ نے بیان کیا، اسے چھونے کا بھی دیکھو دھول جم رہی ہے۔ مسجدوں میں جا کر دیکھو قرآنوں پہ کیا جمی ہے، ایک ایک انچ دھول جمی بیٹھی ہے، کوئی اسے چھونے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہمارے مسلمان ہیں، اور دعا کیا کرواتے ہیں؟ مولانا ایسی دعا کرو ظالم حکومت کا تختہ پلٹ جانا۔ دعاؤں سے کرواؤ گے؟ صرف دعاؤں سے ہونا ہوتا تو بہت پہلے اور بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ اللہ پریکٹیکلی لائف دیکھتا ہے، ہماری عملی زندگی دیکھتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عملی زندگی کو راستے پر لاؤ، قرآن سے جڑو اور قرآن کو اپنا رہبر بناؤ۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے علماء کو رہبر بناؤ، اس میں غلط روشوں سے ہماری حفاظت ہوگی، غلط طریقوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو بہرحال یہ آخری بات میں کہہ کر عرض کر دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک اجتہادی غلطی کی، جس کی وجہ سے جنت کا نور والا لباس اتار لیا گیا، اور ہم روزانہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، تو اعمال کا نور ہمارے سینوں میں کیسے محفوظ رہے گا، کیسے باقی رہے گا؟ ساری عبادتوں کا مزہ ختم ہوتا چلا گیا، تلاوت میں مزہ نہیں، ذکر میں مزہ نہیں، دین کے کاموں میں مزہ نہیں، بدمزگی پھیل چکی ہے، دین بیزاری پھیل چکی ہے لوگوں کے درمیان، دین بیزاری پھیل چکی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ گناہوں کی ظلمت سے میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، گستاخ رسول کے تعلق سے مدگری کے ایک خبیث آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک مہرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک مہرہ ہے، اس کے پیچھے چال چلنے والا کوئی اور ہے۔ ایسے مہرے بہت آتے رہیں گے، اب اس کا میٹر ختم ہوگا، دوسرے کو چھوڑیں گے مارکیٹ میں، یہ تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اور یہ ایک سلسلہ ہے ان لوگوں کا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ سمجھ جاؤ، میں آج کھل کے بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کر ہمارے ایمانی ٹمپریچر کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ایمانی ٹیمپریچر کو، ایمانی حرارت کو یہ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ابھی ایمانی حرارت باقی ہے یا دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے اسے سرد کر دیا ہے۔ ایک آواز پر یہ سارے راستوں کو بلاک کریں گے یا پھر گھروں میں یا دکانوں پر بیٹھ کے بزنس کریں گے، یہ دیکھنا چاہتی ہے قوم۔ زندہ ہو تو جب بھی آواز لگے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دو۔ میں ہر ایک سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، نیتوں کا، دعوتوں کا، اعلانات کا انتظار مت کرو۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سب کو دعوت دے دے کر جوڑا جائے، نعرے لگائے جائیں۔ تمہیں اگر نبی سے عشق ہے اور رتی برابر عشق ہے تو وہ تمہیں بے چین کرے گا اور گھر میں بیٹھنے نہیں دے گا، دکان پہ بیٹھنے نہیں دے گا، تجارت پہ بیٹھنے نہیں دے گا۔ اور جس ملک میں ہم ہیں وہ ڈیموکریٹک ملک ہے،
اور جس ملک میں ہم ہیں وہ ایک جمہوریت والا ملک ہے، تو جس انداز سے اور جتنا ہم کر سکتے ہیں کرنے کی ضرورت کریں۔ بند کرو، فین آف کرو۔ آف کرو بھائی۔ سنگل فیس ہو گیا شاید۔ تو بہرحال بات تو ختم ہو چکی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بڑا افسوس معلوم ہوتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے یہ باہر کا مائک آف کرو، خالی باہر کا آف کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ اس وقت میں ایک پیغام آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو چیک کیا جائے، اور ایسے موقع پر بھی اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں، دکانوں میں، کاموں میں، تجارتوں میں بیٹھے رہیں تو لعنت ہے ہماری مسلمانیت پر۔ بیٹھ جاؤ۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ کم سے کم چلو ملک کے حالات اپنی جگہ ہیں، اس کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ بھی اس میں وقتاً فوقتاً ساتھ ہو لیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا تھا کہ یہ پورا شہر روڈوں پہ آ جاتا، پورا شہر روڈوں پہ نظر آتا، کام دھندے کو قفل لگا دیتے، دکان بند کر دیتے۔ بڑا افسوس کا معاملہ۔ 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک پچھلی مرتبہ ٹاؤن ہال کے پاس جو پروٹیسٹ ہوا اس میں آپ دیکھیے کتنے لوگ تھے۔ آسان بہانہ کیا مار رہے ہیں ہم نے معلوم ہوا نہیں، بچنے کے لیے بہت آسان ترکیب ہے، لیکن یاد رکھو جن لوگوں کو معلوم ہوا پھر بھی اپنی دکانوں اور گھروں پر بیٹھے رہے، وہ اپنا ایمان ٹیسٹ کریں، اپنے ایمان کو ذرا دیکھ لیں کہ واقعتاً وہ ایمان والا ہے یا کوئی اور ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے لوگوں کے لیے۔ ایک دن ہم نبی کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک دن کی تجارت، ایک دن کا دکان بند کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ چلو ملک کا مسئلہ ہے، دستور کا بچانے کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اسی میں اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب آفت آتی ہے سب پہ آتی ہے، یاد رکھو۔ کوشش کرنے والوں پر بھی آتی ہے، گھر میں بیٹھنے والوں پر بھی آتی ہے۔ بہتر ہے کہ لڑکے مرو۔ شاہین باغ کا جو نعرہ ہے وہ بہت پیارا نعرہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بچے اور بچی کی زبان پہ وہ نعرہ ہے۔ مرنا ہی اگر مقدر ہے تو لڑکے مریں گے، مرنا ہی اگر مقدر ہے تو لڑکے مریں گے، خاموشی سے مر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ میں ہوں شاہین باغ۔ یہ عورتوں کا اور بچیوں کا نعرہ ہے، اور یہاں کے مرد بنے سو گئی۔ ایک جلسے میں آپ کو بیٹھو گے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسی لیے NRC NPR کے خلاف جوڑو گے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نبی کی شان میں کون ہوا تو بھی، کیا ہوا تو بھی، کب ہوا تو بھی بول دلے جا، ہمیں کم سے کم روڈاں پہ اتر کر اس کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر مسلمان کئی کو بن کو پھر رہی ہے۔ شرم مانا۔ اتنا بڑا مجمع ٹنکور میں مسلمانوں کا، 1 لاکھ کے قریب لوگ آہیں گے تھے کتنے،
اب آئندہ معلوم ہوتا ہے اگر پھر مشورے کے بعد اسے اریسٹ نہیں کیا گیا تو پھر سے پروٹیسٹ ہوگا، پھر سے لوگ اتریں گے روڈوں پر، دیکھیں گے کتنے جمع ہوتے ہیں۔ جن کو دکانیں پیاری ہیں وہ دکان پہ لکھ کے لگا لے مجھے نبی سے عشق نہیں ہے، دکان سے عشق ہے۔ جن کو بزنس سے اور تجارت سے عشق ہے وہ اپنے دکان پہ لگا لے لکھ کر، اور جن گھروں کے اندر چوڑیاں پہن کر جو مرد بیٹھتے ہیں وہ گھروں پہ لگا لیں کہ ہمیں نبی سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں گھروں سے واسطہ ہے، ہم بیٹھے رہیں گے گھروں میں، جن کو جو کرنا ہے کریں۔ ارے بدلنا شروع کرو ورنہ پھر وقت تمہیں ایسے بدلے گا کہ پھر بدلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ موقع ہے روڈوں پر اترو، راستوں پر اترو اور اپنی زندگی کا ثبوت دو، اور جہاں جہاں بھی کالے قانون کے خلاف ہو یا اس گستاخ رسول کے خلاف آواز اٹھے وہاں جڑنا، جمنا اور اپنے احتجاج کو درج کروانا لازم سمجھو، ورنہ پھر ایسے خطرناک حالات آنے والے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات اور ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہم تو کبھی کا شروع کر چکے سب اٹھانا، جگانا، لیکن اب دھیرے دھیرے لوگوں میں اس کا ہوش آ رہا ہے۔ اب ہر قسم کے اختلاف کو ختم کر کے متحد ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی، گستاخ رسول کے تعلق سے ہو یا پھر CAA یا NRC NPR کے تعلق سے، ہمارے ملک کو بچانے کا مسئلہ ہو یا پھر ہمارے عشق مصطفیٰ کو بچانے کا مسئلہ ہو، ہر ایک مسئلے میں ہم انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کی نیت کو قبول فرمائے۔ کم سے کم کوئی جائے نہ جائے میں جاؤں گا، یہ سب کی نیت ہونی چاہیے۔ آج عیدگاہ میں بھی اسی کے تعلق سے پروگرام ہے، CAA NRC NPR نفرتیں مٹاؤ دیش بچاؤ کے عنوان پر ایک عظیم الشان جلسہ ہے۔ کون کون جائیں گے؟ 2:30 بجے سے شروع ہو گیا ہے، لیکن ہمیں چھوڑ سو کب تم نہ، معمول ٹائم ہمارا کیا کرنے ہوتا نہیں، تو اس لیے نماز ہوتے ہی سب کھانا کھا کر آ گئے ماشاءاللہ؟ نہیں کھائے؟ ارے اعلان بھی کرے تھے نا ابھی پہلے کھا لے گا جو بول کو، خیر 10-15 منٹ لگتے تو لگیں دے، فوراً فارغ ہو جاؤ اپنی ضروریات سے اور سیدھے کام پہنچنا انشاءاللہ، عیدگاہ پہنچیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ جاتے ہوئے مسجد کا بھی خیال کرتے ہوئے جاؤ، لمبا چوڑا اعلان کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔